ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ دور جو چل رہا ہے یقیناً اس میں ہم مختلف نشیب و فراز دیکھتے ہیں، اور حق اور باطل کو بعض اوقات ایسا گڈموٹ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ نہ تو آپ کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے تھی، نہ خاص لوگوں کے لیے تھی، نہ خاص وقت کے لیے تھی، بلکہ آپ کی جو نبوت ہے، آپ جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو قیامت تک کے لیے بھیجے گئے، اسی طریقے سے پورے عالم کے لیے بھیجے گئے اور تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر پورے انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت جو حدیث شریف میں آتی ہے، جس کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معاملہ ایسا تھا، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان، کہ ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی فکر ہے جو آپ پر سوار ہے، یعنی فکر مند، جس طرح کوئی شخص کسی کی فکر میں ہوتا ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک فکر تھی۔ اب یقیناً وہ فکر کیا تھی، وہ غم کیا تھا؟ وہ مال و دولت کمانے کا غم نہیں تھا، نہ مال و دولت حاصل کرنے کی فکر تھی۔ اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے ساتھ سونا بناتے ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کی فکر اور مال و دولت کی فکر نہیں تھی، بلکہ امت کی طرف سے آپ فکر مند تھے، امت کے لیے غمگین رہتے تھے۔ اور یہ فکر ایسی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اس بنا پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری امت کا ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے، اور اس پر آپ گھلتے تھے، غمگین ہوتے تھے۔ جب کوئی کسی کافر کو آپ دیکھتے جوان تنومند قسم کا جا رہا ہے تو آپ ٹھنڈی سانس کھینچا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ ایسا شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہ فکر تھی آپ کو کہ ایک شخص بھی جہنم میں نہ جائے بلکہ ساری امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے۔ یہ وہ فکر تھی جس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ آپ کی زبان پر یا ربی امتی یا ربی امتی کے الفاظ تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے،
اور آگ جلانے کے نتیجے میں پروانے اس آگ پر آتے ہیں، گرد آتے ہیں، اور اس آگ میں جل کر بعض خاک ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے بھگاتا ہے۔ فرمایا کہ میری مثال بھی ایسی ہے، میں تمہیں دوزخ میں، تم دوزخ کی طرف دوڑ دوڑ کر جا رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں دوزخ سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ایک ایک امتی کے لیے آپ یہ فکر رکھتے تھے کہ یہ شخص جہنم میں نہ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس وقت کی جو تعلیمات ہیں ان میں امت کو جو ہے وہ جہنم سے بچنے کے لیے فکر مند کیا، ترغیب دلائی اور جہنم میں جانے کی ترغیبیں دی، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے رہنمائی فرمائی کہ کون سا راستہ اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور کون سا اختیار کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہیں ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ تو آپ کی تعلیمات کا وہ ہے جو حلال و حرام پر مبنی ہے، یعنی کیا چیز حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ تو ایک درجہ تو یہ ہے، ایک تعلیم کا حصہ تو یہ ہے، اور دوسرا آپ کی تعلیمات کا جو حصہ ہے وہ یہ کہ آئندہ آنے والے زمانوں کے جو فتنے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرمائیے کہ آئندہ جو فتنے آئیں گے ان سے تم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو۔ تو دو طرح کی باتیں آپ نے بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ وہ فتنے کیا ہوں گے، ان فتنوں کی طرف رہنمائی فرمائی تاکہ مسلمان فتنوں سے بچیں، اور جب وہ فتنے رونما ہو جائیں تو مسلمان کیا کریں، اپنے آپ کو اس فتنے سے کیسے بچائیں، اس کی تعلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فتنہ خود کیا چیز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کے بہت سا استعمال ہوا ہے، یعنی مال کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اولاد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم قتال کرو حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ بھی فرمایا۔ تو فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے فتنہ اصل میں عربی زبان میں تو کہتے ہیں سونا چاندی کو آگ پر تپاتے ہیں تاکہ اس کا کھرا کھوٹا ہونا معلوم ہو جائے، یہ معنی۔ تو صحیح اور غلط کی آزمائش کے لیے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے سونے چاندی کو آگ پر پگھلانا، جس سے یہ واضح ہو جائے کہ اس میں کھوٹ کتنی ہے، ملاوٹ کتنی ہے، پیور کتنا ہے، یہ معلوم ہو جائے۔ اور پھر اس کا استعمال عام طور پر امتحان اور آزمائش کے لیے بھی ہونے لگا۔ چنانچہ ہمارے یہاں فتنہ جو ہے وہ امتحان اور آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص کسی فتنے میں پڑ گیا، اب اس فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد دیکھا یہ جائے گا کہ یہ شخص صبر کرتا ہے یا شور شرابہ کرتا ہے، واویلا بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ بھی گویا ایک فتنہ اور آزمائش ہے جو انسانوں پر آتی ہے کہ کبھی کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل ان کے سامنے آتا ہے کہ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے نتیجے میں یہ کیا کرنے والا ہے۔ اگر صبر کیا اس نے تو کامیاب ہو گیا، بے صبری اختیار کی ناکام ہو گیا۔ تو اس آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی فتنہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عام طور پر اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ میں مال کو فتنہ قرار دیا، یعنی مال ہم نے تمہیں دیا، اب یہ مال تمہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا بناتا ہے یا اس سے دور ہو جاتے ہو تم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے۔ اسی طرح اولاد جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائی یہ نعمت ہے، لیکن یہ بعض اوقات آزمائش بن جاتی ہے، فتنہ بن جاتی ہے کہ اس کی محبت میں انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، عدل و انصاف سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور حق و باطل کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، تو بعض اوقات یہ اولاد بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ مال و اولاد کی محبت میں اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر اس نے کر لی تو یقیناً کامیاب، اور اگر نہیں کی تو ناکام۔
تو بہرحال اس طرح سے یہ فتنہ جو ہے آزمائش اور امتحان کے معنی میں بھی عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے آگاہ بھی فرمایا ہے، رہنمائی فرمائی ہے، کون کون سی چیزیں فتنہ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز مال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس بارے میں فکر نہیں ہے کہ تمہیں کھانے کو نہیں ملے گا، یا تمہارے پاس روٹی نہیں ہوگی، یا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس کی فکر ہے کہ تمہارے مال کی کثرت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی رہنمائی فرمائی، بلکہ ہمارے بعض علماء نے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جیسے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اس میں ایک حدیث میں تقریباً 72 نشانیاں فتنے کے دور کی تحریر فرمائی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کو ہم پڑھیں۔ اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات درج ہے کہ یہ دور ہمارا جو فتنے کا دور چل رہا ہے، اس میں کون کون سے فتنے آ رہے ہیں اور کس کس فتنے میں ہم مبتلا ہیں، اور ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ تو فتنے کے دور کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے پناہ مانگنے کے لیے بھی فرمایا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ دعا شامل تھی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم آپ سے فتنوں سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جو چاہے وہ ظاہری فتنے ہوں یا باطنی فتنے ہوں۔ بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتے وہ فتنے، لیکن حقیقت میں وہ فتنے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ وہ فتنے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات فتنے تو ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فتنے نہ ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی ہے، تو وہ تو واقع ہوں گے، ہو کر رہیں گے، انہیں واقع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ البتہ ان فتنوں میں ہم استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں، اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے فتنوں کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ جو فتنوں کی برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ وقال فتن فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں فتنے رونما ہوں گے، اور کیسے ہوں گے؟ کواقع المطر، ایسے جیسے کہ بارش کے قطرے، بارش کس طرح سے برستی، ایک قطرہ، دوسرا قطرہ، تیسرا قطرہ، اور بعض اوقات پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل ایک لکیر ہے بارش پانی کی جو اوپر سے نیچے تک بہ رہی ہے، اصل میں حقیقت میں وہ قطرہ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب شروع بارش ہوتی ہے تو کچھ قطرات گرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بوندا باندی ہو رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ تیزی آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر موسلادھار بارش میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے رونما ہوں گے جس طرح سے کہ بارش کے قطرے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، جس طرح آتا ہے اور موسلادھار بارش برستی ہے، اس طرح سے فتنے رونما ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے جیسے کہ اندھیری راتیں، یعنی اندھیری رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ جب رات اندھیری ہو، جس میں چاند بھی نہ نکلا ہوا ہو، لائٹ بھی نہ ہو، کہیں روشنی کا نام و نشان نہ ہو، تو ایسے موقع پر جو اندھیرا ہوتا ہے وہ بڑا سیاہ ہوتا ہے، بہت زیادہ، یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ فتنے بھی اس طرح سے رونما ہوں گے جیسے کہ اندھیری رات اور سیاہ رات، جس میں اس میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی ان فتنوں میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب کیا نظر نہیں آئے گا؟ حق اور باطل سمجھ میں نہیں آئے گا، سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ جائے گا، صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جائے گی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ آدمی نہیں پہچان سکے گا، ایسے فتنے ہوں گے۔ تو جب اس طرح کے فتنے ہوں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجیے، اور ان فتنوں کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ تو یقیناً یہ فتنے واقع ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو مسلمان یا دو جماعتیں جب ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں اور تلواریں میان سے نکال لیں، اس زمانے میں چونکہ تلواریں ہوتی تھیں آپ نے اس کی مثال دے دی، لیکن اس زمانے میں جو دوسرے ہتھیار ہیں ان کو آپ سمجھ لیجیے اس کی جگہ پر، تو فرمایا کہ فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل جہنم میں جائے گا یہ سمجھ میں تو آتی ہے بات، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، بلکہ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میرا موقع ملے گا تو میں مار دوں گا، اس کا موقع ملے گا وہ مار دے گا۔ تو چونکہ دونوں کی نیت خراب تھی، دونوں کے دلوں میں یہ تھا کہ جس کو پہل کا موقع مل گیا اب جس کو بھی پہل کا موقع مل گیا، تو اس لیے فرمایا کہ جو مر گیا اس کو موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو وہ بھی یہی کام کرتا، اس لیے فرمایا کہ فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں علم اٹھ جائے گا اور حرج بے شمار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ مل حرج یا رسول اللہ، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ القتل، یعنی قتل کی کثرت ہوگی، اموات کی کثرت ہوگی، خاص طور پہ ایک تو موت ہوتی تبھی انسان مر گیا بیماری کی وجہ سے، اور ایک یہ کسی نے قتل کر دیا، تو یہ قتل عام ہوگا کہ لوگوں کی اموات جو ہے وہ قتل کی وجہ سے بکثرت ہوگی۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں لوگ قتل ہوں گے، بے انتہا قتل ہوں گے، نہ قاتل کو پتا ہوگا وہ کیوں مار رہا ہے، نہ مقتول کو پتا ہوگا وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جب ایسا دور آ جائے تو تم اپنے آپ کو الگ ہٹا لو، سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ سب سے، یعنی تماشا دیکھنے کے لیے بھی مت جاؤ۔ بعض لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک جگہ جب ہوا تو پھر بھاگتے ہیں وہاں اس طرف، پھر پتہ چلا کہ دوبارہ مزید ہو گیا، خدا نہ کرے کوئی معاملہ، تو پھر ایسی صورت میں جو خود دیکھنے آیا تھا وہ خود بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کے لیے بھی مت جاؤ، کیونکہ فتنہ دوسری چیز کو کھینچتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی، اور یہ سب ایک نفسیاتی خود غرضی کی بنا پر سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے یہ سارے کام ہوں گے، یعنی اللہ کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے جنگیں صحابہ کرام میں بھی ہوئی، وہاں بھی مسلمان تھے، لیکن وہ جو جنگیں تھیں یا جو کچھ بھی تھا وہ للہیت کی بنا پر اختلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دونوں میں سے کسی ایک جماعت میں کوئی قتل ہو جاتا تھا اور نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی تو سب مسلمان اس میں شریک ہوتے تھے، چاہے وہ اس لشکر کے ہوں یا دوسرے لشکر کے ہوں، اس لیے کہ وہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا، وہ اغراض نفسانی کی بنا پر نہیں تھا بلکہ وہ للہیت کی بنا پر تھا۔ تو اس لیے ہمارے یہاں جو آج کل اختلافات ہوتا ہے وہ نفسانی بنیاد پر ہوتا ہے، مادیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، سیاسی بنیادوں پر ہوتا ہے، اس میں للہیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا فتنہ جب ہو تو اپنے آپ کو اس سے الگ کر لو، کسی بھی جماعت میں شامل نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو بالکل ایسے ہو جاؤ جیسے گھر کا بوریا ہوتا ہے، گھر میں ٹاٹ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں دری اور قالینوں کی جگہ بھی ٹاٹ ہی بچتا تھا، اور دروازوں پر بھی ٹاٹ کے پردے ہی لگے رہتے تھے، تو عام طور پر جو ٹاٹ بچ جاتا تھا، بوریا بچ جاتا تھا، بس وہی قالین بھی ہوتا تھا، وہ بچھا ہی رہتا تھا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جس طرح گھر میں قالین اور بوریا پڑا رہتا ہے، تم بھی بس گھر میں پڑے رہو، پھر بلا وجہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنے کی دور کی نشانیاں فرمائیں، اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ دور دیکھ کر ہمیں بتلایا، حالانکہ وہ نگاہ نبوت تھی جس کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور شرح حدیث 1400 سال سے اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اس کی حدیث کی وضاحت ہم کس طرح کریں، بعض نے مختلف طریقوں سے توجیحات بھی کی ہیں، لیکن اب جب انسانوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اب ان چیزوں کی وضاحت سمجھ میں آتی ہے۔ خاص طور آپ نے فرمایا کہ مکے کا پیٹ چاک ہو جائے گا، مکے کا دامن چاک ہو جائے گا، اور اس میں نہروں کی طرح راستے ہوں گے، اور یہاں پر عمارتیں پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں گی، تو سمجھ لو فتنے کا دور آ گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ تو آج اب 1400 سال سے یہ حدیث لکھی جا رہی، اب مکہ مکرمہ یقیناً چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے پورا کا پورا، اور خاص طور پر بیت اللہ کے قرب و جوار پر سب پہاڑی پہاڑ تھے، بیچ میں ایک وادی تھی جس میں بیت اللہ ہے۔ تو اب اگر ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، جب حالانکہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہیں حدیثیں، بعض نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ہو سکتا ہے ایسا آ جائے، یعنی بعض نے توجیہ میں یہ بھی ایک توجیہ کی کہ قیامت کے قریب ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ میں نہریں جاری ہو جائیں، کیونکہ بظاہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مکے میں نہروں کی طرح کے راستے ہوں گے کا کیا مطلب ہے،
لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے کئی میل لمبی جو ہے وہ سرنگیں نکال دی ہیں، اور بظاہر ان کی شکلیں بالکل ایسی جیسی نہروں کی ہوتی، بالکل نہر جیسی شکلیں، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے خوب اچھی طرح دیکھا اس چیز کو. تو آج اس حدیث کو ہمیں بیان کرنے میں اور بتانے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھانے میں، کہ بھئی بالکل اس طرح جیسے آپ نے فرمایا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ سب چیزیں دیکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پہاڑوں سے بلند عمارتیں ہوں گی. اب اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت تھی، لوگوں کی جو معاشرت تھی، بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے کوٹھے ہوتے تھے اور کچے جو ہے جھونپڑے ہوتے تھے. قلعے بھی ایسے ہوتے تھے کہ آج ہمارے یہاں 40 کا مکان اس سے بڑا ہوتا ہے، اس قسم کے قلعے ہوتے تھے. کعب بن اشرف یہودی کا آج بھی قلعہ اور اس کی جو ہے وہ آثار موجود ہیں مدینہ منورہ میں. اگر کسی نے جا کے دیکھے ہوں تو نہیں دیکھے تو دیکھ لے جا کے، ایسا محسوس ہوا زیادہ 400-600 گز کا ایک مکان تھا جہاں پر وہ قلعہ بنا ہوا تھا. تو اس میں بھی چھوٹے چھوٹے سے کمرے. تو اس طرح کے وہ قلعے بھی ایسے ہی ہوتے تھے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ یعنی جس زمانے میں آپ نے یہ پیشے گوئی فرمائی، اس زمانے میں بلند و بالا عمارتوں کا کوئی تصور بھی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑوں سے بلند عمارتیں قائم ہوں گی. بلند تو آج دیکھ لیجئے، آج اتنی بلند و بالا عمارتیں قائم ہو گئیں کہ اب جو اہل مکہ نے اور سعودیہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر ہم اس کو بنائیں گے. تو بہرحال یہ تو آپ نے نہیں فرمایا کہ نہ بناؤ، یا لیکن یہ فرمایا کہ علامات قیامت میں سے. تو آج دیکھ لیجئے کہ آج مکہ مکرمہ میں اس طرح کی بلند و بالا عمارتیں جو ہے وہ بن چکی ہیں. 60 منزلہ عمارتیں، اس وقت 70 منزلہ عمارتیں موجود ہیں. تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا. تو بہرحال ایک فتنے کے دور کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان فتنوں سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اس دور میں، اس زمانے میں یقیناً بے شمار فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جو آپ نے علامات قیامت میں سے فرمایا کہ پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر. اس میں سے ایک فرمایا کہ جو قومی خزانہ ہے اس کو لوگ لوٹ لیں گے، یعنی حکمران بھی لوٹیں گے، عوام بھی لوٹیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے، صرف پاکستانی کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں مختلف مواقع پر جو قومی خزانے ہیں ان کی کس طرح سے لوٹ مار ہوتی ہے، اور کس طرح سے اس کو اپنا جاگیر اور اپنا مال بنایا جاتا ہے. اور پھر جب حکمران ایسا کرتے ہیں تو عوام کیوں پیچھے رہیں؟ تو جو چیزیں قومی خزانوں میں سے ہیں ان کو وہ بھی لوٹتے ہیں. اب چاہے اس میں بغیر ٹکٹ کے ریل کا سفر کرنا ہو، یا اس میں جو ہے وہ بجلی کی چوری کرنا ہو، یا گیس چوری کرنا ہو، یا ٹیلی فون جو ہے وہ ناجائز کالے کرنی ہو، سب اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی سب قومی خزانہ ہے. تو اب جب بڑے کر رہے ہیں تو چھوٹے کیوں پیچھے رہیں؟ تو یعنی ایک عام سی بات ہو جائے گی. امانت میں خیانت، خائنوں کو لوگ کہیں گے امانت دار، اور جو امانت دار ہیں ان کو خائن سمجھا جائے گا. سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا. گھر گھر ناچ گانے ہوں گے. یہ ساری چیزیں آج ہمارے دور میں ظاہر ہو گئی ہیں. تو یقیناً بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. ایک آگ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ آگ جب تک نہیں آئے گی قیامت واقع نہیں ہوگی. تو ایک موقع پر میں نے ایک بزرگ کا بیان سنا تو سن 655 یا 56 میں غالباً وہ آگ نکلی، اور ایسی آگ تھی کہ جس میں آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ 50 میل دور بیٹھا ہوا آدمی اس آگ کی روشنی میں خط لکھ سکے گا، جس زمانے بجلی بھی نہیں ہوتی تھی. آپ سوچئے. تو اس زمان تاریخ اسلام میں موجود ہے یہ. سن 655-56 میں یہ آگ نکلی، اور ایسی نکلی کہ جس طرح سے سمندر جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی اس کی لہریں، یا پھر دریا میں روانی ہوتی ہے، وہ آگ اس طرح سے نکلی. میں بہت دفعہ مکہ مدینے کا جب سفر ہوتا تھا یہ دیکھتا تھا کہ پہاڑ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں کہیں آتش پھٹا ہو، اور اس کی آگ میں اس کے بعد یہ جو پتھر ہیں یہ جو ہے وہ بعد میں آگ کوئلے بن گئے، اور اس کے بعد پھر پھٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے. تو یعنی بہت زیادہ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کبھی آگ ہوئی ہے واقعی. تو مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں جب الحمدللہ پتہ چلا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ سن 655 میں یہ آگ نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی روشنی بصرہ تک جائے گی. چنانچہ تاریخ اسلام میں آج بھی یہ موجود ہے کہ بصرہ تک، جو 50 میل دور ہے مدینہ منورہ سے، اس آگ کی روشنی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی ہیں، بہت سی پیشین گوئیاں وہ ہیں جو پوری ہو چکی، بہت سی وہ ہیں جو پوری ہو رہی ہیں، بہت سی وہ ہیں جو آئندہ پوری ہوں گی. ان میں بڑی بڑی علامات بھی ہیں جو پوری ہونے والی ہیں. لیکن اب زمانہ بہرحال اپنے سمجھ لیجئے کہ بڑھ رہا ہے آگے قیامت کی طرف. اور یہ بات تو آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت تو آئی گئی.
اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کو انفرادی طور پر تو اپنی تیاری آخرت کی کرنی چاہیے بھائی. اجتماعی قیامت جب آئے گی لیکن انفرادی قیامت بھی تو ہوتی ہے. جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے دور کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے اور بچنے کی نشانیاں بھی بتائیں کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آئندہ اگر موقع ملے گا کسی وقت تو انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.